پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، مگر یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ بعض لوگ نہ جانیں اسے کیا سمجھتے ہیں، وہ مسجد میں ایسے مست ہو کر سوئے رہتے ہیں کہ نہ لباس کے کھلنے جانے کا خوف اور نہ جسم کے ننگا ہونے کی خبر۔ کبھی کبھی تو سوتے میں ایسی بے شرمی اور بے حیائی کی حالت بنا رکھی ہوتی ہے کہ بتاتے شرم آتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات تو ایسے لوگوں کو مسجد میں سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے، اپنا لباس مسجد کی صف دری چٹائی قلیم یا فرش اپنے لباس سے ناپاک کر دیتے ہیں اور گناہ کا مستحق ہوتے ہیں، پھر بھی مسجد میں سونے سے باز نہیں آتے، پھر اٹھ کر مسجد کے پانی سے منہ ہاتھ دھو کر مسجد کی لیٹرین میں قضائے حاجت کر کے چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ مسجد میں کھانے کا بندوبست نہیں، ورنہ ایسے لوگ تو مسجد سے باہر جانے کی حاجت ہی نہ کریں۔ حالانکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سونے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد کو رات اور دن کے سونے کی جگہ نہ بناؤ، یہ عبادت خانہ ہے، عبادت کے لیے ہے مسجد۔ اور اسی طرح سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جس کا گھر پاس ہو اور وہ مسجد میں سوئے۔ پھر افسوس، صد افسوس کہ مسجد کو ریسٹورنٹ، سرائے یا حمام سمجھ کر اس میں ٹھہرنے والے ایسے لوگ اپنے اس قیام کے دوران مسجد کی ملکیت مسجد کو سمجھتے ہیں اور مسجد کی اشیاء کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جیسے ٹوب، پنکھا، صف، چٹائی اور پانی وغیرہ اپنی ذاتی جائیداد سمجھ کر بلا جھجک ان کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی روک دے تو اس سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ مسجد میں اشیاء کا ذاتی استعمال سخت منع اور قابل عذاب شرعی جرم ہے۔ ایسے افراد کو کل روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اشیاء کے استعمال کا سخت جو ہے وہ حساب دینا ہوگا۔ مسجد میں اشیاء کے استعمال میں تو یہاں تک احتیاط ہے کہ ایک طالب علم صرف اپنے پڑھنے کے لیے مسجد کا جو ہے وہ بلب نہیں جلا سکتا۔ پھر مزید دکھ والی بات یہ ہے کہ مسجد میں سونے والے بعض لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے اپنے اس قیام کے دوران نماز و تلاوت تو کجا کلمہ شریف تک نہیں پڑھتے، اور کبھی کبھار اپنے جیسے دوستوں کو بلا کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، خوب گپ شپ جو کہکہ بازی ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں کھاتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مسجد میں گشت لگاتے اور جس کو مسجد میں پاتے اسے نکال دیتے، سوائے اس کے جو نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی ایسا کام جو مسجد کے شانہ شان ہو۔ تو محترم سامعین، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا ہے، اور مسجد کے اندر یا اس کے آس پاس شور کرنا اور آواز بلند کرنا سخت منع ہے، اور مسجد کے پاس پٹاخے چلانا، گانے باجے بجانا، چیخنا چلانا صرف منع ہی نہیں بلکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں یعنی مشرکین کی نماز بیت اللہ شریف کے پاس سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے اور کچھ نہ تھی۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کافر بولے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، جب پڑھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے دوران تلاوت شور غل کیا کرو، شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسجد میں شور کرنا، مسجد کے آس پاس شور کرنا، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں ذکر الہی سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے، یعنی کہ ذکر الہی سے روکے اور اپنے شور اور چیخنے چکھانے کی وجہ سے ان کو ویران کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ظالم کہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ طائف کے رہنے والے دو مسافر مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔
ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوا کر ڈانٹا اور فرمایا اگر تم مدینہ پاک کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کوڑوں کی سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولنے والے کو ناپسند فرماتے تھے۔ آج بھی اگر مسجد کے آداب کا منظر دیکھنا ہو تو مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ میں جا کر دیکھیں، جہاں حج و عمرہ مبارک پر لاکھوں افراد ہوتے ہیں مگر مجال نہیں جو کوئی چوں چراں کر جائے، اور اشاروں سے باتیں کرتے ہیں، گوشہ نشینی سے باتیں کرتے ہیں، کوئی شور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اونچا بول بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے پیش نظر اس آواز کو اتنا دبا دیتا ہے کہ شور محسوس نہیں ہوتا، بس سنائی دیتی ہے تو ہر طرف تلاوت اور ذکر کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ۔